سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ النساء کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے: مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس شخص نے اطاعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اطاعت کی اللہ. ویسے تو یہ قاعدہ جو ہے بالکل عمومی ہے، یعنی ہر زمانے میں جو اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے علیہم الصلوات والتسلیم، ان کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. لیکن جو آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں ہے الرسول الف لام کے ساتھ، تو اس سے مراد جو ہیں چونکہ مخاطبین جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اس آیت مبارک سے مفہوم متبادر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جس نے اطاعت کی الرسول یعنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب سمجھنے مسئلہ اب کئی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے علیحدہ علیحدہ حکم دیے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو. اچھا، اسی طرح آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہاں تین کا حکم آ گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. وہاں تین کا ذکر آ گیا ہے. اب تو سمجھے مسئلہ. اصل بات تو یوں سمجھ لیں کہ دراصل سب حکم جو ہے وہ تو ہے میرے اللہ کا. جیسے قرآن پاک نے فرما دیا ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ. اسی طرح فرما دیا کہ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے عالم خلق ہے اور عالم امر ہے، اسی کا ہر حکم ہے، اسی کا ہر ارشاد ہے، اسی کا ہر فرمان ہے. تو اصل تو بات سمجھیں کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو سمجھانے کے لیے، تفصیل کے لیے، تشریح کے لیے، تبیین کے لیے اللہ نے 1,24,000 تقریباً اپنے پیغمبر بھیجے. کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم براہ راست کیسے ملے؟ تو ہم بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں تو کوئی واسطہ ہوگا نا، درمیان میں جو اللہ کا حکم ہمیں پہنچائے.
جو اللہ کا حکم ہمیں سمجھائے، جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے نمونہ بن کے ہمیں دکھلائے، وہ واسطہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے۔ اب جناب اس لیے حکم آ گیا کہ کہیں آدمی صرف اس بات پہ نہ رہے کہ جی اللہ کا حکم تو میں نے ماننا ہے، جیسے بعض لوگ، بعض فرق باطلہ نام تو بڑے اچھے اچھے رکھے ہیں لیکن نعوذ باللہ مقصد فتنہ ہے، جیسے اہل قرآن کا ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور ایک بہت بڑا عالم اسلام میں فتنہ پھیلا کہ جی بس اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور قرآن محفوظ ہے، جو قرآن میں حکم ہے ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی فیصلے فرما دیے کہ جیسے میری اطاعت لازم ہے، میرے رسول کی بھی اطاعت لازم ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اچھا رسول پاک کی اطاعت لازم ہے تو اولی الامر کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اب اولی الامر دین کا معاملہ ہے تو علماء اور فقہا یہ اولی الامر ہے، اور دنیا کا معاملہ ہے تو جو بادشاہ ہو، جو خلیفہ ہے، جو حاکم ہے، امیر ہے، گورنر ہے، وزیر ہے، یا جو ہمارا متعلقہ حاکم ہے، اس کی اطاعت بھی دنیاوی نظام میں ہم پر لازم ہے، کیونکہ اگر اس کی دنیاوی نظام میں اطاعت نہیں ہوگی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کرے، ہر آدمی اپنا کیس خود لڑے، ہر آدمی اپنی دشمنی کا خود بدلہ لینا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے عالم میں فساد پھیل جائے گا۔ تو اللہ نے نظام عالم، نظام دنیا کے لیے بھی اولی الامر، اور نظام دین کے لیے بھی ہر آدمی اگر اپنے منشے سے بات سمجھنی شروع کر دے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ دین کے مسائل میں پھر تفتت، انتشار، افتراق، کہ جو جس آدمی کی عقل ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر آدمی کو عقل، فہم علیحدہ دی ہے۔ اب آپ صلاۃ کا معنی کچھ کریں، یہ صلاۃ کا معنی درود کریں، یہ صلاۃ کا معنی رحمت کریں، یہ صلاۃ کا معنی دعا کریں، یہ صلاۃ کا معنی نماز کریں، تو سب کے معنی تو الگ الگ ہو جائیں گے، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد و انتشار جو ہے بڑھے گا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کے پابند ہیں، کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جو علماء ہیں، جو فقہاء امت ہیں، جو مجتہدین ہیں، جن کی کتاب و سنت پہ نظر ہے، اور جن کو ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ کا پتہ ہے، اور جن کو احکام کے استنباط کا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور جن کے علم پر امت کو رسوخ ہے کہ ہاں واقعی یہ صحیح معنی میں عالم ہیں، تو اب ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم قرار دی گئی۔ اچھا اب بات سمجھیں کیسے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سمجھانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو یہ جو ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے نا، یہ ان اختلافات پہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ جو مسائل قرآن میں نص میں موجود ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھو، اور جو مسائل حدیث مبارک میں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیے ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں ہوا کہ یہ حدیثیں آ گئیں دو، اب جو دو حدیثیں مبارک ملیں تو کچھ صحابہ نے اس حدیث مبارک کو پکڑ لیا اور کچھ صحابہ نے اس حدیث مبارک کو پکڑ لیا، اور پکڑا تو دونوں نے حدیث مبارک، سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ حج کرتے ہیں، اب حج کے دنوں میں اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ ہم نے 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، کوئی جھگڑا، کسی امام کا اختلاف نہیں۔ ہر امام یہ فرماتے ہیں کہ یوم الوقوف جو ہے، عرفات کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ 9 تاریخ۔ اب ساری دنیا کی کتابیں آپ الٹ ڈالیں، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ حج 10 کو ہوتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ 8 کو عرفات چلے جائیں تو حج ہو جائے گا۔ تو سب کا اتفاق ہے کہ بھائی حج کس تاریخ کو ہوگا؟ 9 ذی الحج کو۔ اچھا حج کہاں ہوگا؟ اس میں بھی کوئی اختلاف، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ مزدلفہ میں بھی بیٹھے رہیں تو حج ہو جائے گا،
کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ مکہ شریف میں بیٹھے رہیں 9 تاریخ کو تو حج ہو جائے گا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ 9 تاریخ کو کعبہ شریف کا دروازہ کھلوا کے اندر بیٹھ جائیں تو حج ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں حج کہاں ہوگا اور کس تاریخ کو ہوگا. 9. اچھا کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ بغیر احرام کے حج ہوگا. کوئی ایک امام کہہ دے کہ بھی احرام نہ باندھو حج ہو جائے گا. نہیں, سب کہیں گے کہ احرام ضروری ہے, نیت ضروری ہے, 9 تاریخ کو عرفات میں ہونا بھی ضروری ہے. اب اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. اچھا اب اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ عرفات کا وقت کب شروع ہوتا ہے. اب اس میں تھوڑا اختلاف آ گیا. یعنی نہ عرفات کے دن میں جھگڑا ہے, نہ عرفات کے مکان میں جھگڑا ہے, نہ نیت میں جھگڑا ہے, نہ احرام میں جھگڑا ہے. اختلاف صرف یہ ہو گیا کہ حج کا وقت جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے. تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد وقت عرفات کا 9 تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے مسئلے کو. مصیبت یہ ہے نا کہ آج کل دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگوں نے اللہ معاف کرے اتنی لڑائیاں, فساد اور پھر گستاخیاں, بے ادبی. اللہ ہم سب مسلمانوں کو سب کا ادب نصیب فرمائے. ایک بات یاد رکھا کرو, خاص طور پر میرے طالب علم بھائی جو ہیں, کہ بے ادبی سے بچنا. بے ادب جو ہے اس کو علم نصیب نہیں ہوتا. بے ادب محروم شد از فضل رب, کہ جس میں ادب نہ آیا بس سمجھو وہ گیا, ختم ہو. جب تک ادب نہیں آئے گا نا جی, اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ تو ایمان ہے میرا کہ ہر آدمی کے لیے تزکیہ ضروری ہے کہ اس کے باطن کی صفائی ہونی چاہیے, لیکن یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ کسی شیخ کے پاس جاؤ, کسی بزرگ کے پاس جاؤ, کسی عالم کے پاس جاؤ, کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھو, اس کی صحبت حاصل کرو, وہ تمہارا تزکیہ کرے گا, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. تزکیہ ضروری ہے ٹھیک ہے, لیکن میں خود بھی تو قرآن پڑھ کے, حدیث پڑھ کے, کتابیں پڑھ کے, حکایات صحابہ یا حکایات انبیاء یا قصص الانبیاء پڑھ کے اپنا تزکیہ کر سکتا ہوں. تو کسی اللہ والے کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جانا جو ہے, یہ جو آپ لوگوں نے ضروری بنا رکھا ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ جو آپ سب کو پڑھاتے ہیں کہ جی کسی اللہ والے کے پاس ضرور جاؤ, کسی اللہ والے کے پاس ضرور جاؤ, یہ کیا ہے؟ بس اپنا پڑھو اور تزکیہ کر لو. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے دریائے علم تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی تو بڑے لطیف کلام ہوتا تھا ان کا, کبھی سخت کلام نہیں فرماتے. میں نے تو خیر نہیں دیکھا, ہم نے تو سنا ہے, ہم نے تو نہ دیکھا ہے نہ کبھی پڑھا ہے, اپنے تو بزرگوں سے دوستوں سنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ تزکیہ جو ہے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ بس وہ تو بیٹھ گیا. تو جب ہمارا علم ہی اتنا ہو جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے, تو اگلی بحث کا کیا فائدہ ہوگا بھائی. تو اس نے کہا جی پتہ تو نہیں ہے. خیر پھر اس نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ لازم تو نہیں ہے متعدی. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر متعدی جب ہو تو اس کو تو پھر کسی تیسرے کی ضرورت ہوگی. فعل لازم جو ہے وہ تو فاعل تک ختم ہو گیا, ایک فعل ایک فاعل, بس ذرا بس ہے. تو لیکن اگر متعدی ہو تو پھر کسی تیسرے کی ضرورت پڑے گی. تو مجھے یہ بتاؤ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تم کو تزکیہ, تعلیم بھی نبی پاک دیں گے, حکمت کی, حدیث کی, سنت کی, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ بھی نبی فرمائیں گے. یہ تو نہیں فرمایا کہ قرآن میں نے بھیجا خود پڑھ کے کر لو.
تو اگر اس وقت نبی پاک کے ذریعے تزکیہ ملتا تھا تو اس کے بعد جو نبی کے وارث ہوں، جو ورثۃ الانبیاء ہوں گے، جو اللہ کے نبی کے تابع ہوں گے، علماء ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، تو پھر ان کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ تو ہم تو یہی بات کہتے ہیں، بات تو قرآن میں ہے، ہم کوئی نئی بات تو کہتے نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس بندے نے جناب پوری رات وہ غور کرتا رہا، پھر اور علماء سے جا کے مسئلہ پوچھا، پھر وہ قواعد سمجھے، تو دوسرے دن آ کے اس نے کہا کہ حضرت واقعی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، آپ نے تو صرف لازمی متعدی کے فرق سے ہی مسئلہ مجھے سمجھا دیا ہے جو میں اتنے عرصے سے نہیں سمجھا۔ میں اتنا عرصہ ٹکریں کھاتا رہا اور آپ نے تو صرف ہمیں ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ اگر متعدی ہے تو پھر تو تزکیے والے کی ضرورت ضروری ہے، اور لازم ہے تو ضروری نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ تو انہوں نے کہا جی میرا تو عقدہ حل ہو گیا، میں تو بڑی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب دیکھو اختلاف کیوں ہوا کہ شریعت میں دن کب شروع ہوتا ہے؟ سورج سے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ غروب سے۔ تو جب قرآن حدیث میں انہوں نے پڑھا کہ حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ، انہوں نے کہا جناب 9 ذی الحجہ جب سورج نکل آیا دن شروع ہو گیا، تو لہذا حج کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اب بات انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں کی نا، کیوں آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو سورج سے بھی پہلے صبح صادق سے رکھ لیتے ہیں، آپ کوئی روزہ دوپہر کے بعد تو شروع نہیں کرتے نا، کیونکہ دن شروع ہو گیا ہے۔ اور ختم کب کرتے ہیں؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد سورج غروب ہونے تک آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب الی انتہا کے لیے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جتنے روافض ہیں وہ سورج ڈوبنے سے بھی افطار نہیں کرتے، وہ سورج ڈوبنے سے بھی افطار نہیں کرتے، وہ سب سورج ڈوب جاتا ہے بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ تارے نہ نکلیں، جب تک کہ تارے نہ نکلیں افطار نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں، ان کو بھی تو مسئلے میں دھوکہ لگا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ وضو میں تم اپنے منہ بھی دھو اور ہاتھوں کو بھی دھو۔ کہاں تک بھائی؟ وضو میں ہاتھ کہاں تک دھوتے ہو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ کوہنی یا عربی میں مرفق۔ اچھا، تو اب اس کو اندر دھوتی ہو یا یہاں تک؟ مرفق سارا اس کو شامل کرتے ہو نا، اس کو نہیں کو۔ تو علاوہ مانے مع ہے، یہاں علاوہ مانے مع ہے، یعنی مع المرافق، یہ نہیں کہ یہاں تک ہاتھ دھو کے بس کر دو، علاوہ انتہا دی نا کہ بس ذرا یہاں سے مرفق شروع ہونے، مع المرافق اس کو بھی ساتھ ملاؤ گے۔ تو کہتے ہیں جناب یہاں بھی تو الل لیل ہے نا، تو مال لیل ہوا، رات بھی ملائیں تو افطار کریں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کہ ان بیچاروں کو بھی یہ مسئلہ اڑ گیا ہے نا، انہوں نے کہا یہاں بھی تو لفظ ہے اللیل اتم الصیام اللیل، تو ادھر تو تم مرفق شامل کر رہے ہو، تو ادھر رات کو شامل کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھ آ گیا؟ انہوں نے کہا جیسے اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی بھی اندر ہے یا باہر ہے؟ تو کہتے ہیں جناب رات کو بھی تو اندر کرو نا، کہ حضور مسجد اقصی میں گئے تو مسجد اقصی اندر آ گئی نا، کہ وہاں سے بس باہر کھڑے ہو کے آ گئے تھے حضور۔ تو اچھا اب جناب ہماری دلیل کیا ہے؟ بات سمجھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ محمد الرسول۔ اچھا، حضور نے خود بھی روزہ رکھا یا نہیں؟ تو ہر جگہ الی بمانے معنی ہوتا، کہیں الی بمانے انتہا کے لیے ہوتا ہے، کہیں الی بمانے مع ہوتا ہے، کہیں الی جو ہے اپنے معنی میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آمنہ کے لال سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ کھولا تو تارے نکلنے کے بعد یا سورج ڈوبنے کے بعد، تو وہاں ہمیں حدیث بھی ملی اور عمل بھی ملا۔ حضور نے فرمایا میری امت خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں دیر کریں گے۔ سحور تو کریں گے آخر وقت میں، اور افطار جو ہے وہ کریں گے جلدی کے، بس سورج ڈوبا تو گویا رات داخل ہو گئی۔
اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ تو اب جب ہم نے مدنی پاک کا عمل دیکھا، نمونہ دیکھا، ایک روزہ نہیں کئی رمضان دیکھے، اور پھر ایک نے نہیں دیکھا لاکھوں صحابہ نے دیکھا، تو اب ہمیں لغت کی بحثوں میں، نحو صرف کے قواعد میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہے محمد پاک کی ذات کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن انہوں نے سمجھا ہے، ہم کیوں بلا وجہ اختلاف کرتے رہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اب دیکھو جی دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، ختم ہوتا ہے غروب تک، تو انہوں نے کہا بھائی سارا دن جو ہے بھائی حج کا دن، اور بعد میں نے فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یوم الوقوف جو ہے، یوم عرفات جو ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے بعد الزوال، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل، انہوں نے کہا جب آقا تشریف لائے حج پہ تو آپ کا خیمہ جو ہے وہ تھا وادی نمرہ میں، وادی نمرہ جو ہے وہ وادی عرفات کی حد سے باہر ہے، یہ جہاں مسجد ہے نا، مسجد کا جو جانب غربی ہے یعنی کعبہ شریف والا حصہ جو یہ وادی نمرہ ہے، اب وہاں ایک چھوٹی نہر بھی ہے، یہ سارا علاقہ وادی نمرہ ہے۔ تو حضور کا خیمہ وہاں تھا، جب زوال ہوا تو آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد تشریف لے گئے، نمازیں پڑھی، تو اگر سارا دن حج کا ہوتا تو حضور نمرہ میں کیوں بیٹھے رہتے؟ صبح صبح جا کے وادی عرفات میں بیٹھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک وہاں تشریف لے گا، حالانکہ موجود ہے وادی نمرہ میں، یہ بھی نہیں کہ لیٹ پہنچے ہیں، حضور تو موجود ہیں، لیکن خیمہ لگا کے انتظار کی جب تک کہ زوال نہیں ہوا۔ جب زوال ہو گیا حضور نے غسل فرمایا اور اس کے بعد تیاری فرمائی، پھر تشریف لائے، پھر آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر حج کا خطبہ ہوا، پھر جبل رحمت تشریف لے آئے، جبل رحمت کے قریب جو سیاہ پتھر ہیں وہاں آپ اونٹنی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا جو اتنا معروف ہے، مشہور ہے، جامع ہے، مانے ہے کہ آج تک ساری دنیا اس خطبے کی محتاج ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں جو اختلاف ہوا ائمہ کا، انہوں نے اپنے گھر سے نہیں گھڑا، صرف فہم کا اختلاف ہے کہ بھئی حج ہے 9 کے دن، تو دن کب شروع ہوتا ہے؟ جنہوں نے کہا زوال، انہوں نے کہا بھئی دن کا جو کبھی شروع ہو، لیکن حضور کب گئے عرفات میں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ وہاں نماز کا مسئلہ ائمہ کا اختلاف ہو گیا کہ بھئی وہاں ہم 2 رکعت پڑھیں یا 4، کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ بھئی حکم یہ تھا کہ قصر کس کے لیے ہے؟ جو مسافر ہو۔ انہوں نے کہا جی مکہ شریف سے تو بالکل یہ قریب ہے، ہمارا تو سفر بنتا ہی نہیں، لہذا ہم پوری پڑھیں۔ انہوں نے کہا حضور پاک نے تو 2 پڑھی ہیں، انہوں نے کہا جی حضور پاک تو مدینے سے تشریف لائے تھے۔ تو اس بات پہ اختلاف ہوا، جہاں 2 حدیثیں مبارک مل جائیں یا جہاں 2 قول مل جائیں، اس لیے حضرت عثمان جیسا آدمی خلیفہ راشد ہے، اس نے کہا بھی میرا تو مکے میں گھر ہے، میں نے تو اب گھر بنا لیا ہے، میں تو پوری نماز پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا کمال کر رہے ہو، حضور نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ کیوں پوری پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا حضور تو مدینے سے آئے تھے نا، مکہ شریف سے تھوڑا آئے تھے حضور، میں تو مکے میں رہتا ہوں، تو اس لیے اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا یا ائمہ میں بھی اختلاف ہوا کہ جہاں 2 حدیثیں مل جاتی ہیں یا 2 فرمان رسول مل جاتے ہیں یا پہلا فرمان منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا ناسخ ہوتا ہے، لیکن ان کو ناسخ نہیں پہنچا، وہی پہلا حکم پہنچا ہے، ورنہ سب کے سب جو ہیں یاد رکھو وہ تابع ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، 3۔ اچھا کہیں اولی الامر کا ذکر نہیں کیا، صرف کر دیا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا اور کہیں یہ بھی بات سمجھا دی کہ بات سمجھو میرے رسول کی جو اطاعت ہے وہ بھی تو میری اطاعت ہے، وہ کوئی الگ اطاعت تو نہیں، کیوں وہ تو میرا رسول ہے، میرا پیغام لانے والا ہے، میرا حکم پہنچانے والا ہے، اپنی طرف سے تو وہ کوئی حکم جاری نہیں فرماتے ہیں، بلکہ کتنا اہم ترین مسئلہ آ جائے اللہ کے نبی خاموش رہتے، یعنی اس سے بڑا اہم مسئلہ کوئی ہوگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا جب بی بی صاحبہ پہ تہمت کا مسئلہ آیا،
افق کا مسئلہ آیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اتنا بڑا مسئلہ، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ حرم رسول پہ تہمت لگ جائے؟ کوئی معمولی بات؟ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے، یعنی سیدنا ابی بکر کے گھر میں، میں اپنے والدین کے گھر میں تھی، اور حضور آ کے بیٹھے، اس کے بعد حضور نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ بات سنو، اگر تم سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو تم اعتراف کرو، اپنے اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ پاک گناہ معاف کرنے والا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو دیکھا، میں نے کہا عجب رسول اللہ، ابا جان حضور کو میری طرف سے جواب دیں۔ سیدنا صدیق نے عرض کیا ماذا اقول، میں کیا کہوں، میری بیٹی کا مسئلہ ہے اور ادھر محمد پاک کا مسئلہ ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے جواب نہ دیا، میں نے اماں کو دیکھا، ام رومان، یہ کنیت ہے بی بی کی، یاد رکھو، بی بی کا نام تھا زینب، سیدنا ابو بکر کی بیوی جو ہیں ان کا نام ہے زینب، نام یاد رکھا کرو، مشہور تھی ام رومان۔ تو میں نے امی کو دیکھا، میں نے کہا اماں جان عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جواب دیں۔ قالت ماذا اقول، اماں نے کہا میں کیا کہوں، اصل بات کیا تھی کہ ادھر حضور کا مقام ہے، ادھر بیٹی، یعنی وہ جانتے تھے کہ ہماری بیٹی پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے بی بی صاحبہ جب آئی ہیں تو بی بی صاحبہ کو ان کی والدہ نے کہا کہ خففی عائشہ، عائشہ اتنا غم کیوں کرتی ہو، یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ جب عورت حسین ہو، جمیل ہو اور خامد بھی عظیم ہو اور اس کی پھر اور بیویاں بھی ہوں تو ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، کیوں اتنا غم کرتی ہو، خففی، اپنے آپ کو ہلکا رکھو، خیر ہے کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو، پاک ہو، پھر کیا ڈر ہے تمہیں۔ لیکن حضور کو جواب نہیں دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کی صفائی کیوں کریں، ہمیں تو بس حضور کی رضا منظور ہے، جو حضور چاہے کر دے، ہم قبول ہے، ہم بیٹی قربان کر سکتے ہیں، لیکن محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر، زیادہ سے زیادہ ہماری بیٹی قربان ہو جائے گی۔ یہ مقام تھا کہ بیٹی کی صفائی نہیں تھی باوجود جاننے کے۔ جب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ دونوں نے جواب نہ دیا تو فقلت فشہدت اللہ فحمدت، میں نے بھی خطبہ پڑھا جیسے حضور نے خطبہ پڑھا، آگے بھی تو عائشہ تھی، کوئی چھوٹی ذات تو نہیں تھی نا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ سنے بات میری محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہہ دوں کہ میں بری ہوں، میں صادقہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، تو یہ بات آپ لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ میرے بارے میں بڑی باتیں کر چکے ہیں اور میرے بارے میں آپ بہت باتیں سن چکے ہیں، اب آپ کے دل میں جو شبہ ہے نا وہ جڑ پکڑ چکا ہے، تو صرف میرے کہنے سے تو بات بنے گی نہیں۔ اور آپ نے تو میری ملازمہ، میرے ساتھ رہنے والی بی بی بریرہ سے بھی تفتیش کر لی ہے، اور بعض روایات میں تو اتنی بھی آیا ہے کہ حضرت علی نے بی بی بریرہ کو مارا بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی بریرہ کو مارا، اور مارنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تم ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا لا اعلم الا کما الطبر الاحمر السائغ، میں تو اسی طرح جانتی ہوں کہ جیسے ایک سنارے کے سامنے خالص سونا ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو، میرے سامنے تو عائشہ خالص سونا ہے، اس میں تو کوئی کھوٹ میں نے دیکھا نہیں۔ تو اس نے کہا حضور آپ
لوگوں کے دل میں اشربت قلوبکم، آپ کے دلوں میں یہ بات اب بھر چکی ہے، میرا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، اور میں اگر کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اللہ جانتا ہے میں تو پاک ہوں، تو یہ بات کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا بی بی عائشہ نے کہا کہ میرا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ غصے میں میں ڈھونڈ رہی ہوں، دماغ میں نام یاد کریں، مجھے نام نہیں آیا، لیکن آخر میں نے کہا کہ ابا یوسف یا حضرت یعقوب کا نام ہی میں بھول گئی غصے میں۔ تو میں نے کہا میرا معاملہ آپ کا ایسے ہے جیسے یوسف کے ابا کا تھا کہ جب بیٹے آئے خون لگا ہوا قمیص بھی لے آئے کہ اللہ سے میں مدد پکڑتا ہوں اس بات پہ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری اللہ مدد کرے گا، بس میں صبر کرتا ہوں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ فصبر جمیل، کہ حضور میں بھی صبر کرتی ہوں، میرا معاملہ بھی اب اللہ کے سپرد ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری، فانزل علی رسول اللہ، اللہ کی وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وحی اترتی رہی، وحی جب ختم ہوئی تو سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے وحی کا بوجھ جو تھا وہ کھل گیا، وحی اتر گئی، حضور اپنا پسینہ مبارک پوچھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ قد برأک من السماء، آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی ہے، تیری پاکی اللہ نے عرش سے بیان کی ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ میرے والدین جو تھے خوش بھی، انہوں نے کہا کہ قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، کہ عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن بی بی عائشہ ہے جناب نے کہا لا اقوم ولا اشکر، انہوں نے کہا نہ میں اٹھتی ہوں نہ میں حضور کا شکر کرتی ہوں، ولا احمدکم، نہ تمہارا شکر کرتی ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو میری صفائی نہیں دی، حضور نے بھی میں ولیکن احمد اللہ، میں اپنے اللہ کا شکر کرتی ہوں جس اللہ نے میری برات بیان کی ہے، میں اور کسی کا شکر نہیں کرتی۔ اب دیکھیں وجہ کیا تھی کہ برات کرنے والا تو اللہ ہے، اور حضور تو بی بی کی صفائی میں نہیں بولتے جب تک اللہ حکم نہ دے، تو کسی دوسرے حکم میں اللہ کا نبی کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا پاک پیغمبر کوئی حکم نہیں جاری فرماتے جب تک کہ ہم ان پہ وحی نہیں فرماتے ہیں، حتیٰ کہ حضور جانتے تھے کہ بی بی عائشہ پاک ہے، اور حضور جانتے تھے کہ جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی گئی وہ شخص بھی پاک ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل السلمی وہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ واللہ، کہتے تھے خدا کی قسم ہے میں نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت کا کپڑا بھی کھول کے نہیں دیکھا۔ فرماتے تھے کیوں؟ اصل میں وہ تو مرد ہی نہیں تھے بیچارے، وہ تو حسور تھے، اللہ نے پاک رکھا نا، تو ہماری بدبختوں کو ان سے لگانی پڑی جو پاک تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی میں نے تو زندگی میں کبھی کبھی کسی عورت کا کپڑا بھی نہیں دیکھا، یہ کیا اللہ کے بندے مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی پاک ہے اور کبھی میرے گھر میں نہیں آیا جب تک کہ میں موجود نہ ہوں۔ حالانکہ حضور جانتے تھے، لیکن عائشہ کی صفائی کا حکم جاری نہیں کیا جب تک اللہ نے وحی نہیں بھیجی۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے مدنی کی اطاعت کرے دراصل وہ بھی کس کی اطاعت ہے؟ کیوں؟ اللہ کا نبی تو اپنی بات تو کہتے رہے، نماز کا حکم دیں گے تو جو اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیں گے تو اللہ نے حکم دیا، جہاد کا حکم دیں گے جو اللہ نے حکم دیا، حلال حرام کا حکم دیں گے جو اللہ نے حکم دیا، تو جب رسول کی اطاعت ہے تو وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اچھا، اور اس کا یہ معنی نہ سمجھا کریں جیسے ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، معنی یہ ہے کہ اندر تو خدا آپ ہی ہے نا۔ انہوں نے یہ ترجمہ سمجھا ہے بیچاروں نے، انہوں نے کہا کہ بس اندر بھی بس یہ تو لباس ہے نا، یہ تو بشریت کا ایک چولا ہے، ایک لباس ہے، ورنہ اندر تو آپ ہے۔ اور اس سے آگے جناب لوگ جوش میں جو آئے انہوں نے کہا جناب بس ہر جگہ آجار دا جلوہ، جس کو بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، بس ہر جگہ آپ ہے۔
انہوں نے کہا بس اللہ میں ہر کسی کے اندر ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یاد رکھو۔ اس لیے خدا نے کہیں علیحدہ علیحدہ حکم دیا کہ کہیں ایک نہ بنا دو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، معطوف علیہ میں مغایرت کے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولي الامر کی بھی اطاعت کرو، ورنہ تو ہر اولي الامر صرف اللہ کا نبی بن جائے اور اللہ کے نبی خدا بن جائے تو پھر خدا کو بھی تو ڈھونڈیں۔ اس لیے ایسے ترجمے نہ کیا کریں۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّى، اور جو میرا مدنی آپ کے فرمان سے رخ پھیرے، اعراض کرے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے ان پر آپ کو نگران نہیں بنایا، آپ کے ذمہ دین پہنچا دینا ہے، بات پہنچا دینی ہے، مان لے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا پھر ذکر بیان کیا، یقولون طاعۃ، اللہ نے فرمایا جب میرے مدنی کے سامنے ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم غلام۔ اچھا ان آیات کو پڑھ کے سوچا کرو کہیں ہمارا حال تو یہی نہیں۔ اللہ نے جو قرآن بیان کیا ہے نا بھی منافقوں کے قصے میں سنائے، قوم عاد کے سنائے، قوم لوط کے سنائے، قوم فرعون کے سنائے، ہمیں کیا ضرورت تھی ان قصے سنانے کی؟ وہ تو ہزاروں سال پہلے کے لوگ تھے، گزر گئے مر گئے جان چھوٹ گئی۔ مانا یہ ہے کہ تم جب لوط کی قوم کا عمل پڑھو کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے تو غور کرو کہیں ہم میں وہ مرض تو نہیں، اس لیے سنائے گئے۔ اور ان پہ پھر کیا قہر ٹوٹا تھا، کیا عذاب آیا تھا۔ اگر ہم بھی وہی عمل کریں گے تو ہمارا انجام، پہلی امتوں کے قصے سنائے کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، دینے کے لیے اور پیمانے، لینے کے لیے اور پیمانے، ان پہ اللہ کے عذاب آئے تاکہ تم غور کرو کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم نے تو نمبر خود نہیں تبدیل کیے ہوئے، لکھا ہوگا 10 لیٹر، اندر دیکھو تو 8 لیٹر۔ کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہیں؟ ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ نام پیسے پیٹرول کے اور اندر مٹی کا تیل؟ ہم ایسے تو نہیں کر رہے ہیں کہ پیسے تو لے رہے ہیں نئے موبائل آئل کے اور پرانے کو گرم کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے ڈبوں میں بند کر کے سیل لگا کے رکھ دیا؟ ہم ایسے تو نہیں کر رہے ہیں کہ کھاد کی بوریاں ماشاءاللہ بیچنے والے اتنی داڑیاں بھی ہیں سبحان اللہ، اور جناب مشین سے ایسے کھولتے ہیں بوری کا منہ کہ مجال ہے کسی کو پتہ لگے، اندر سے 1 کلو کھاد نکال کے پھر بند کر دیں گے۔ 100 بوری سے جو نکالو تو 100 کلو نکل گئی کہ نہیں؟ اور سبحان اللہ تصویر بھی ہاتھ میں، ابھی ہم نے تو الحمدللہ حضرت ہم نے کبھی کھوٹ کیا ہی نہیں، دھوکہ دیا ہی نہیں، ہم تو جی یہ حاضر مال بیچتے ہیں۔ دیکھو دھوکہ تو نہیں دے رہا نا، حاضر مال بیچا رہا ہے، داڑھی والا آدمی ہے نا بیچارہ، جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتے جی یہ حاضر مال، یعنی مال تو جو نکل چکا ہے اندر سے وہ تو حضرت غائب کر چکے ہیں نا، جو موجود ہے یہ مال۔ اور سچا بھی ہو رہا ہے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب یہی مال ہے، دیکھ لو۔ انا للہ، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ گاہک کو تو دے رہے ہو، خدا کو بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ اس لیے ہمیں واقعات سنائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں منافق کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے حضور ہم غلام، فرما بردار، آپ کا ہر حکم ہمارے آنکھوں پر۔ اور اللہ فرماتا ہے جب گھر آتے رات گزارتے تو پھر مشورے کرتے کہ کس طرح ہم حضور کو دھوکہ دیں۔ بیّت طائفۃ، بیّت رات گزارتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت، اور کہتے ہیں وہ بات جو پہلے نہیں کی تھی، پہلے تو طاعت کا اعلان، اب نافرمانی کا اعلان۔ آپ بھی ذرا غور کریں کہ ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں کہ ہم بھی ہر بات میں کہتے ہیں مدنی کے نام پہ قربان، کملی والا تیرے نام پہ قربان، حضور تیرے نام پہ صدقے، لیکن تیری بات نہیں مانیں گے۔ کہیں یہ حال تو نہیں؟
سوچ لیں، غور کر لیں۔ اگر یہ حال ہے تو پھر منافقوں کا اور ہمارا کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہم طاعت، فرما بردار، غلام۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ کملی والے تیرے نام پہ بھی قربان، تیرے مدینے پہ بھی قربان، سائیں تیرے روزے پہ بھی قربان، پر داڑھی میں بیوی ناراض نہیں، بوڑھا نظر آؤں گا، داڑھی رکھ لوں تو پھر بچے بچیاں چاچا چاچا ماما خالہ کہیں گے، ذرا اس طرح پھرا کے جوان بنا پھر تو ویسے کملی والا تیرے نام پہ قربان ہوں، لیکن شکل تیری مجھے قبول نہیں۔ ہاں مدنی تیرے نام پہ قربان، تیرا لباس قبول نہیں۔ مدنی سرکار تیرے روزے، تیرے مدینے کی مٹی کھجوروں میں بھی قربان، پر نماز صحیح نہیں پڑھتا، دعا کر اللہ بخش دے گا۔ غور کرو کہیں یہی نفاق تو نہیں، یہی منافقت تو نہیں کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حلال کھانا ہے، نہ حرام سے بچنا ہے، نہ گھروں میں پردہ ہے، نہ بیٹے بیٹیوں میں شرم ہے، نہ فرما برداری ہے، اور ویسے مدنی تیرے روزے پہ بھی قربان۔ سبحان، واہ بھائی قربان، یہ تو بس نام ہی سارے قربان رکھ لیں، اپنا بس چھٹ جائے۔ اس لیے اللہ بتلاتے ہیں کہ سوچ لو کہیں تم بھی تو منافق نہیں بن گئے کہ نام مدنی کا لیتے ہو اور کام کافروں کے کرتے ہو، نام میرے محمد مدنی کا لیتے ہو اور زندگی سود پہ گزارتے ہو، نام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا لیتے ہو اور قانون لارڈ مکالے کا چلتا ہے، نام میرے مصطفیٰ کا لیتے ہو اور قانون 1935 انڈیا ایکٹ کے عمل کرتے ہو، نام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا لیتے ہو، رشوت کے بازار گرم ہیں، نام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا لیتے ہو اور مسلمانوں کے بچے بچیوں کو قتل کرتے ہو، کہیں یہ منافقت والا پہلو تو نہیں، کہیں تم بھی تو منافق نہیں ہو گئے؟ اس لیے قرآن منافقین کے واقعات ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ غور کریں اور پھر تجزیہ کریں کہ کہیں ہمارا حال وہ تو نہیں ہو گیا کہ حضور کے سامنے کچھ اور رات کو کچھ۔ جب حضور کے سامنے نشہد انک لرسول اللہ، حضور ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا آپ تو سچے رسول ہیں، لیکن یہ جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہی ہم تو دھوکہ دے رہے تھے، ہم رسول تھوڑا مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے چلے جاتی ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رات کو مشورے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ بھی لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو راتوں کو، دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن میرے آگے نہیں چھپ سکتا۔ اور لکھنے کا کیا معنی یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں تمہارے ہر عمل ہر قول پہ سزا دیں گے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن میرے مدنی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چھوڑیں ان سے، اعراض کریں، ان سے منہ پھیریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو منافق ہیں میرا مدنی کیا کرو، منہ ان سے پھیر دو۔ تو اگر ہم سے قیامت میں حضور نے منہ پھیر لیا ہم کہاں جائیں گے؟ سوچ لو بھئی، اگر ہم قیامت میں جائیں حضور کے سامنے اور حضور منہ پھیر لیں، کہیں بھی تمہیں تو میری شکل بھی پسند نہیں تھی، کیا کرنے آئے ہو، جاؤ، تو پھر کہاں جائیں گے؟ کوئی ہے چھٹکارا ماں سوا جہنم کے؟ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چھوڑیں ان سے، اعراض کریں۔ لیکن یہ دشمن ہے میرا، اللہ دشمن ہے، نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اپنے اللہ پہ توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے مددگار۔ جب اللہ مددگار ہے تو یہ سارے مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی کو مفسر فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی عن عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خبر دیتے ہیں کہ بأن من اطاعہ فقد اطاع اللہ، جس نے میرے مدنی سرکار کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دعا کریں اللہ ہمیں اطاعت نصیب کرے، دل سے دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو
صحیح معنی میں دل سے، ظاہر سے، باطن سے مدنی کا غلام بنا دے۔ دعا کرو پتہ نہیں کوئی رحمت کی گھڑی ہو شاید لگ جائے، ورنہ ہمارا تو حال بابا یہ ہے، اب دعائیں تو منظور ہوتی نہیں، اس لیے کہ اندر تو ہے حرام، دعا کہاں سے منظور ہو۔ اب مولوی کے پیٹ میں صدقے کا مال ہے، لوگوں کے پیٹ میں رشوت کا مال ہے، ظلم کا مال ہے، سود کا مال ہے۔ ہمارے پیٹوں میں تمہارے صدقے زکوٰۃ کے مال ہوتے ہیں، کسی نے زکوٰۃ دی تو وہ بھی غرق، صدقہ دیا تو وہ بھی حرم، ہدیہ دیا تو وہ بھی ہضم۔ تو اس لیے بھائی اندر حال تو ہے پتلا، کم از کم ہمارا تو خراب ہے، آپ کا اچھا ہوگا۔ آپ اس لیے بس دعا کریں کہ اللہ کوئی رحمت کا مسئلہ فرما دیں، کہ کوئی رحمت کی گھڑی ہو اور اس میں ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہماری پریشانیاں مصیبتیں سب رفع فرما لیں۔ وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ جب رحمت فرمانے پہ آتے ہیں نا، اس کی رحمت پھر اتنی بے بہا ہے کہ پھر وہ چھوٹے موٹے گناہ شنا نہیں دیکھتی، وہ غلطیاں بھی نہیں دیکھتی، بس رحم آ جائے۔ بس دعا یہ کرو کہ رحمت کی گھڑی ہمیں مل جائے، تو اللہ پاک ہمیں اطاعت حضور نصیب۔ وَمَن نَّصَاهُ فَقَدْ أَصَلَّ، اور جس نے میرے مدنی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ وَمَا ذَاكَ لِأَنَّهُ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس لیے کہ میرا نبی نہیں بولتے، نہیں حکم دیتے، نہیں فرمان جاری کرتے جب تک کہ ہم وحی نہیں کرتے۔ قال ابن نبیات مدنا مدن سنان قال حدنا ابو معاویہ مش النبی صلی اللہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى الامیر فقد عصانی، جس نے اپنے ولی الامر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ حاضر حدیث ثابت فی الصحیح مجبی وقول تعالی وان تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا اي ما عليك منه ان عليك الا البلاغ ومن اتبعك سعد ونجا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ پہ دین پہنچانا ہے، بس علماء کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ دین پہنچا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر نماز پڑھا دیں گے، یہ ہمارے بس میں کہاں ہے، ہمارے ذمہ ہوتا ہے بات پہنچا دینا۔ اور فرمایا کہ جو میرے مدنی کی اتباع کرے گا سعد ونجا، وہ نیک بخت ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے وکان لک من الاجر نذیر ما حصل له، اور آپ کو بھی وہ اجر ملے گا جو اتباع کرنے والے کو ملے گا، کیونکہ اصل حکم دینے والے جو آپ ہیں۔ ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من امره شيء، اور جس نے اعراض کیا میرا مدنی آپ کی بات نہ مانی وہ برباد ہو گیا، وہ گھاٹے میں پڑ گیا، اور اس کی نافرمانی کا آپ پہ کوئی بوجھ نہیں۔ اگر فرمان برداری کرے تو آپ کے لیے اجر ہے، اگر نافرمانی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ کما جاء فی الحدیث من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فانہ لا یضر الا نفسہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ نہیں نقصان پہنچاتا مگر اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی ویقولون طاعۃ، یخبر تعالی عن المنافقین بأنهم یظنون الموافقۃ والطاعۃ، کہ منافق لوگ ظاہر میں آ کے تو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ أَيْ خَرَجُوا وَتَوَارَوْا عَنْكَ، جب آپ سے چلے جاتے ہیں، آپ سے چھپ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غیر الذی تقول ایسسروا لیلا فیما بینہم بغیر ما اظہروا لک، پھر رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، پھر رات کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو کی تھی اس کے بالکل الٹ، اس کے بالکل خلاف، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقوں کا یہ حال ہے کہ جب مومن ملے ان کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے آپ کے بھائی ہیں۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب لوٹتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے کافروں کی طرف، ان کو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، باقی مسلمانوں سے تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور آج اسی کو کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر ہے۔
جو ظاہر میں کچھ کہے اور باطن میں کچھ کہے. کہتے ہیں ہاں یعنی اسلام کی نظروں میں وہ سب سے بڑا منافق ہے کہ لوگوں کو تو کچھ کہتا ہے کہ جی ہم غریبوں کے لیے جان دے دیں گے, غریب روٹی نہ کھائیں تو ہم نہیں کھائیں گے, خود گھر میں 16 ڈشیں کھا جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک بس ہمارے حال پہ رحمت کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون ان یعلمہ ویکتبہ علیہم بما یأمر به حفظته الکاتبین الذین هم وکلون بالعباد. اللہ کو تو علم ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ لکھ کے رکھو تاکہ قیامت والے دن ان کو دکھائیں گے کہ یہ تمہارا عمل, یہ تمہارا اقرار. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والمعنی فی ھذا التحدید انہ تعالی یخبر بانہ عالم بما یسرون ویسرون فیما بینہم وما یتفقون علیہ لیلا من مخالفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عصیانہ وان کانوا قد اظہروا له الطاعۃ والموافقہ فسیجزیہم علی ذلک. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو تم راتوں کو مشورے کرتے ہو, ہمیں سارا پتہ ہے کہ رات کو تم ہمارے آقا نبی کے خلاف ظاہر میں اطاعت کرتے ہو اور اندر منافقت کرتے ہو. ایسے یجزیہم علی ذلک, ہم بھی تمہیں اس پر قیامت میں ٹھیک ٹھیک سزائیں دیں گے. کما قال تعالی ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, کہتے ہیں ظاہر میں لیکن جب اندر جاتے ہیں پھر مخالفت. قوله تعالی فاعرض عنهم اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف امورهم للناس ولا تخف منهم ايضا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ درگزر کریں, آپ حوصلہ کریں, برداشت کریں, ان کو سزا بھی نہ دیں اور ان کو لوگوں کو ذلیل بھی نہ کریں, رہنے دیں ان کو انحال, اور ان سے ڈرے بھی نہ, کچھ بھی نہیں کر سکتے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اے کفا بہ ولیا وناصرا ومعینا لمن توکل علیہ واناب الیہ. اللہ اس کا محافظ ہے, اللہ اس کا مددگار ہے, اللہ اس کا معین ہے جو اللہ پہ توکل کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے تو بس اللہ ہی آپ کا مددگار و محافظ ہے. آپ ان سے خوف بھی نہ کریں اور انہیں کچھ کہیں بھی نہ. کہتے ہیں جی مرد جو ہے گھر میں عورتوں کی نماز کر سکتا ہے. بھائی اگر مسجد میں جماعت نہ ملے تو اب اگر آدمی گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھڑا کر کے خود امام بن کے نماز پڑھائے, جماعت کر رہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں. بالکل اپنے گھر میں جائیں, اپنے بیوی ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, بیٹیاں ہیں, اس کی جماعت کر لیں, خود امام بن جائے, لیکن خیال رکھے کہ امام خود بنے. پاکستان سے واپس آ کر جو لوگ مکے میں رہتے ہیں دوسرے دن عمرہ کر سکتے ہیں. جدے سے احرام باندھنا چاہیے, بالکل جہاں سے آ رہا ہے اپنے ملک سے باندھنا چاہیے, دوسرے دن نہیں. نہ جدے سے نہ دوسرے دن, جب روانہ ہو ایئرپورٹ سے تو اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھے, چونکہ میقات یلملم ہے, وہ راستے میں گزر جاتا ہے.